اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، آج ہماری گفتگو الفاظ عبادات و الفاظ معاملات کے بارے میں ہے۔ فرماتے یہ الفاظ کیا صحیح عمل کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ یعنی جو میری نماز صحیح ہوگی اس کو ہم کہیں گے صلاۃ، یا غلط جو میں نے پڑھی اس کو بھی ہم کہیں گے صلاۃ۔ حج جو میں نے صحیح انجام دیا اس کو ہم کہیں گے حج، یا جو میں نے غلط انجام دیا اس کو بھی کیا کہیں گے؟ حج۔ اسی طریقے سے صوم ہے، زکوٰۃ ہے، اور الفاظ کو آپ جو ہے کیا ہے مد نظر رکھیں تو ہم کس کو کہیں گے؟ فرماتے ہیں کہ ظاہراً جب کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، تو اس صلاۃ سے مراد صحیح نماز ہے۔ باطل نماز بیٹا معراج نہیں ہو سکتی، یا معراج ہوگی؟ باطل معراج نہیں ہوگی۔ الصلاۃ عمود الدین، ٹھیک ہے، تو وہ نماز دین کا پایا اور ستون ہوگی جو صحیح ہوگی، جو فاسد ہوگی وہ دین کا ستون نہیں ہو سکتی۔ یا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بھائی نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے، تو کون سی نماز برائی سے روکتی ہے؟ جو صحیح ہوگی یا جو فاسد ہوگی؟ جو صحیح ہوگی۔ خوب، پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فضائل بیان کیے گئے عبادات وغیرہ کے، یہ ان عبادات کے فضائل ہیں جو صحیح ہوں، فاسد کے لیے فضائل نہیں ہیں۔ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ بھائی میں اگر نماز پڑھتا ہوں مجھے شک ہو جائے کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری، تو جہاں پر بھی شک میں پہلی رکعت شامل ہو تو وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ باطلۃ، نماز باطل ہے۔ پس دیکھیں غلط کو بھی ہم نے صلاۃ تو کہہ دیا۔ یا آپ کہتے ہیں صاحب میں ایک جگہ نماز پڑھ کے آیا ہوں، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ قبلے کی بالکل پشت کر کے میں پڑھا ہوں، تو آپ کو مجتہد صاحب کیا کہیں گے؟ صلاتک فاسدۃ، تیری نماز فاسد ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ جو آپ نے عمل کیا وہ بھی نماز ہے۔ جس طریقے سے آپ کیلا خرید کر کے آتے ہیں، سیب خرید کر کے آتے ہیں، بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ماشاءاللہ بڑا لذیذ ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہوگا، بھائی بیکار کیلا لائے ہو، بیکار سیب لائے ہو، یعنی پھر بھی سیب ہم اس کو کہیں گے۔ خوب، تو اسی طریقے سے کہتے ہیں تقسیم کرنا عبادت کو صحیح اور فاسد کی طرف۔ تو عبادت کیا ہوگی بیٹا؟ مقسم۔ صحیح اور فاسد کیا ہو گیا؟ قسم۔ پس وہ مقسم قسم میں پایا جاتا ہے۔ مثال، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، اسم، فعل، حرف۔ تو اب یہ کلمہ اسم بھی ہے، یہ کلمہ فعل بھی ہے، یہ کلمہ حرف بھی ہے۔ عبادت بھی صحیح ہے اور فاسد، پس دونوں عبادت ہے، صلاۃ دونوں ہے، پس معلوم ہوا کہ یہ دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے درس کا خاکہ جو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ مزید اس کی ادلہ جو ہے ہم پڑھیں گے عبارت میں۔ اس کے بعد چلتے ہیں الفاظ معاملات کی طرف۔ معاملات دو بندوں کے بیچ میں جو معاملات ہوتے ہیں، مثلا میں ایک چیز بیچتا ہوں، آپ مجھ سے وہ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم دونوں کے بیچ میں معاملہ ہو گیا۔ انشاءاللہ بہلول صاحب نے اگر شادی نہیں کی، شادی کریں گے، تو ان کے اور بیوی کے درمیان جو لفظ پڑھا جائے گا اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ عقد۔ وہ عقد نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثلا جو ہے کیا ہے جناب علی دوست صاحب، ایسا ہی ہے نا، علی دوست صاحب جو ہے کوئی گھر کرائے پر لینا چاہتے ہیں، تو گھر کے مالک اور ان کے درمیان جو معاملہ ہوگا اسے کہیں گے عقد الاجارہ، کرایہ داری کا عقد۔ تو کیا یہ الفاظ معاملات صحیح معاملے کے لیے وضع ہوئے ہیں یا یہ فاسد معاملے کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ
मुआमले की दो माना हो सकती हैं, या मुआमला बेमाना असबाब। असबाब का मतलब क्या है, यानी जो सबब बनता है किसी नतीजे हासिल करने का, तो वो सबब क्या है, ईजाब है और कबूल। मसलन अनकह तो कबिल तो कहते यहाँ पर ये बहस आ सकती है कि निकाह आया सही के लिए वज़ा हुआ है या फासिद के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये अल्फाज मुआमलात असबाब के लिए वज़ा नहीं हुए बल्कि मुसब्बबात यानी जो नतीजा हासिल होता है। भाई निकाह पढ़ने का नतीजा क्या हासिल हुआ कि इस मर्द और औरत के दरमियान ज़ौजियत कायम हो। आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उसका नतीजा ये है कि आप उस चीज़ के पहले मालिक नहीं थे, अब मालिक बन जाएं। तो कहते हैं ये जो नतीजा होता है, अगर ये अल्फाज मुआमलात नतीजे के लिए वज़ा है तो उनमें ये सही और फासिद वाली बहस ही नहीं आएगी, क्योंकि या ज़ौजियत पाई जाएगी या ज़ौजियत नहीं पाई जाएगी। आप ये नहीं कहेंगे कि ये ज़ौजियत सही है और ये ज़ौजियत फासिद है। बस अल्फाज मुआमलात अगर असबाब की माना में हो तो सेहत व फसाद वाली बहस वहाँ आएगी, और अगर ये मुसब्बबात की माना में हो, नतीजे की माना में हो, तो वहाँ पर सेहत और फसाद वाली बहस नहीं आएगी। तो अभी तवज्जो के साथ आप इबारत खोलें, पढ़ते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आए वो दर्स के बाद आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। खूब, अल-अम्रुल हादी अशर, जनाब मुकद्दमे में 12 अमर थे, उन 12 में से 11वां अमर हम पढ़ेंगे। पेंसिल हाथ में हो। सही हो वल आम, सही है और आम का बेटा बहलुल मतलब क्या है, यानी फासिद, सही और फासिद दोनों। हल अस्माउल इबादात वल मुआमलात, क्या इबादात के जो इस्म हैं, मसलन सौम सलात, वल मुआमलात और जो मुआमलात के अल्फाज हैं, मसलन निकाह हो बे, मौज़ूअतुन लिस्सही है, इन अस्मा को वज़ा किया गया है सही के लिए। मिन हुमा की ज़मीर बैठा जाएगी इबादत व मामलात की तरफ, और लिल आम मिन सही, मिन हो की ज़मीर जाएगी सही की तरफ। या ये अल्फाज वज़ा किए गए हैं लेकिन इनमें उमूमियत पाई जाती है, यानी सही के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, फासिद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तुतलक़ सेहत, कहते पहले हमें सेहत की माना बता दें कि सेहत का मतलब क्या है। फरमाते इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ सेहत फिर लुगत, अरबी लुगत के एतबार से, तारतन कभी कभी, मा युकाबिलुल मरज़, सेहत बीमारी के मुकाबले में है। मसलन हम कहेंगे हाज़ा मरीज़ुन व हाज़ा सहीहुन, ये बीमार है और ये सेहतमंद है। फ़युक़ाल सहीहुन व सकीम, सकीम यानी बीमार। फिर कहा जाता है कि एक तालिब इल्म सही है, एक बीमार है। व उखरा, और दूसरी सेहत की माना क्या है बेटा, मा युक़ाबिलुल ऐब, जो ऐब के मुकाबले में होती है। फ़युक़ाल सहीहुन व मईबुन, कहा जाता है कि ये चीज़ जो मेरे पास है सही है या ये चीज़ ऐबदार है। ये है उसकी लुग़वी माना बेटा। इस्तिलाही माना क्या है, वह अम्मा सेहत व इस्तिलाहन, लेकिन सेहत की इस्तिलाह में माना, इबादात की फ़िलहाल बात करते हैं। फ़क़द उर्रिफ़त, बेतहक़ीक़ सेहत की तारीफ़ की गई है, तारतन कभी कभी, बेमुताबक़तिल माती बेह, माती बेह का मतलब क्या है, यानी जो काम अंजाम दिया गया है वो मुताबिक है किसके, लिल मामुर बेह, जिस काम का जैसे हुक्म किया गया था। मसलन जैसे आपको हुक्म किया गया इसी मुताबिक आपने काम किया तो हम कहेंगे ये आपका काम सही है। व उखरा, और कभी कभी सेहत की इस्तिलाही माना कुछ और हो जाती है, बेमा यूजिब सुकूतल इआदत वल कज़ा। भाई सही काम का मतलब ये है कि आपने उस काम को बेटा ऐसे अंजाम दिया है कि अब ना उसको दोहराने की ज़रूरत है वक्त के अंदर, और अगर वक्त ख़त्म हो गया तो उसकी कज़ा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वह युकाबिलुहा, और सेहत के मुकाबले में आता है फसाद। खूब, तो पहले माना के मुताबिक हम ये कहेंगे फसाद का मतलब ये है कि मैंने जो काम अंजाम दिया है वो उस हुक्म वाले काम के मुताबिक नहीं,
یا ہم یہ کہیں کہ بھائی میں نے جو کام انجام دیا ہے وہ اعادے کو ساکت نہیں کرتا، بلکہ وہ کام کہتے ہیں آپ دوبارہ اس کام کو انجام دیں۔ وَأَمَّا فِي الْمُعَامَلَاتِ، اور معاملات میں صحت کی معنی کیا ہے؟ فقد عرفت، بتحقیق تعریف کی گئی ہے کس کی؟ صحت کی، بما، بھائی معاملات میں صحت بما ایک ایسی چیز ہے یترتب علیہ الاثر المطلوب منہا، اس پر وہ اثر جو ہم چاہتے تھے کہ اس معاملے کی وجہ سے وجود میں ہے وہ مترتب ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے نکاح پڑھا، توجہ، تو اس نکاح پڑھنے سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ لفظ پڑھنا یا یہ کہ یہ عورت آپ پر حلال ہو جائے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ عورت حلال ہو جائے، بس اگر نکاح سے اس عورت کا حلال ہونا ہو گیا تو یعنی یہ نکاح صحیح ہے۔ آپ نے ایک چیز خریدی تو اس میں آپ کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ اس چیز کے مالک بن جائیں۔ اگر آپ مالک بن گئے یعنی یہ آپ کی خریداری صحیح ہے۔ کل ملکیت فی البیع، بیع یعنی بیچنا، جیسے بیچنے میں آپ ملکیت چاہتے ہیں، ملکیت آپ کی ہو گئی یعنی یہ بیع صحیح ہے۔ وزوجیت فی النکاح، اور بیوی شوہر ہونا نکاح میں مقصود ہوتا ہے، اگر وہ زوجیت حاصل ہو گئی تو یعنی نکاح صحیح ہے۔ وہکذا، اسی طریقے سے دوسرے عقود، آپ گھر کرائے پر لیتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اس گھر میں رہیں، اگر رہائش آپ کے لیے جو ہے کیا ہے بغیر کسی مانع کے ہے تو یعنی یہ آپ کا اجارہ اور کرایہ داری ٹھیک ہے۔ والمراد من وضع العبادات للصحیح، کہتے ہیں آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ عبادات وضع کیے گئے ہیں صحیح کے لیے؟ ہی ان الفاظ العبادات، بیٹا ہی تو ظاہراً عبادات کی طرف جائے گی، ویسے ہمارے پاس ہوا کی ضمیر ہونی چاہیے تھی جو مراد کی طرف جانی چاہیے کہ وہ مراد ہماری یہ ہے۔ ان الفاظ العبادات، بتحقیق عبادات کے الفاظ وضعت، وضع کیے گئے ہیں، لما، اس عمل کے لیے، اس عبادت کے لیے، تمت اجزاؤہا، جس عبادت کے آپ نے ٹوٹل بیٹا اجزاء کو انجام دیا۔ نماز کے اجزاء کیا ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام سے لے کے سلام تک آپ نے سب کے سب انجام دیے۔ وکملت شروطہا، اور اس عبادت کے تمام شرائط بھی مکمل ہیں، مثلا آپ نے وضو بھی کیا ہے، روبہ قبلہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، کپڑے جسم بھی پاک ہے، اور نماز کا وقت بھی داخل ہو چکا ہے۔ او للعام منہ، یا یہ لفظ عبادت وضع ہوا ہے اس صحیح سے عمومیت میں، ومن الناقص، یعنی صحیح کو بھی شامل ہے اور ناقص کو بھی شامل ہے۔ المعروف هو القول الاول، فرماتے مشہور بیٹا پہلا قول ہے، پہلے قول سے مراد تکی کیا ہوگی؟ کہ یہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، عام کے لیے وضع نہیں ہوئے ہیں۔ وَاسْتُدِلَّ لَهُ، اور استدلال کیا گیا ہے اس قول اول کے لیے بوجوہ، چند ادلہ کے ساتھ، مستورۃ فی الکتب الاصولیہ، اور وہ دلیل لکھے گئے ہیں، مستورہ یعنی لکھے گئے ہیں اصولی کتابوں میں، اوضحھا، مصنف صاحب بیٹا سب دلیلیں یہاں پیش نہیں کرے گا، اوضحھا، ان ادلہ میں سے جو سب سے زیادہ واضح دلیل ہے وہ یہ ہے، ان الصلاۃ ماہیۃ، بتحقیق نماز ایک ماہیت ہے۔ بیٹا ماہیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے اعتباریت، جس کو خارج میں آپ دیکھ نہیں سکتے۔ مثلا توجہ، پانی کی ماہیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، روٹی چھولے کی ماہیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نماز کی ماہیت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ شارع نے اس کے آثار بتائے، نماز وہ ہوتی ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، نماز وہ ہوتی ہے جو دین کا ستون ہے۔ جعلہ الشارع لآثار خاصہ، شارع شریعت والا، یہاں پر فی الحال آپ مراد نبی کریم لے لیں، نبی کریم نے اس صلاۃ کو قرار دیا ہے خاص آثار کے لیے۔ وردت فی الکتاب و سنہ، وہ آثار کہاں پر ہیں؟ کہتے ہیں قرآن میں بھی آئے ہیں، کتاب سے مراد قرآن، سنت، اور نبی کریم اور ائمہ معصومین کے جو ہے کیا ہے بیٹا فرامین وغیرہ میں بھی آئے ہیں۔
منہا کہتے ہیں سب آثار ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، من تبعیضیہ ہے علی دوست، من تبعیضیہ یعنی ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ کونہا کہ بھائی یہ نماز ناہیتاً روکنے والی ہوتی ہے، عن الفحشاء والمنکر برائی سے۔ بیٹا فحشاء اور منکر ایک چھپی ہوئی برائی ہوتی ہے اور ایک ایسی برائی ہوتی ہے جو دوسروں کو نظر آتی ہے۔ ظاہراً منکر جو ہے کیا کھلی برائی کو کہتے ہیں جو مجھے آپ کو دیکھنے میں آئے، کیونکہ نہی عن المنکر ہے، نہی عن الفحشاء نہیں ہے۔ اندر کی برائی کا مجھے کیا پتا کہ آپ کے اندر میں کیا ہے میرے بارے میں، یا میرے اندر میں کیا ہے آپ کے بارے میں۔ یا دوسرا جو ہے کیا ہے جناب بتایا گیا، او معراج المؤمن، نماز وہ ہے جو مومن کا معراج ہے۔ خوب وغیرہما یا ان کے علاوہ دوسری بھی اور چیزیں۔ بھائی نماز ایسی ہے جو شرم سکھاتی ہے، نماز ایسی ہے جو حیا سکھاتی ہے۔ ہو وہذہ الآثار، یہ جو بیٹا آثار بتائے گئے کہ برائی سے روکنا، معراج کرانا، یہ کون سی نماز کرے گی، صحیح یا باطل؟ تقی کون سی نماز برائی سے روکتی ہے؟ شاباش، جو صحیح والی ہوگی۔ خوب انما تترتب بتحقیق یہ آثار مترتب ہوتے علی الصحیح، صحیح عبادت پر، لا علی الاعم من الصحیح، یہ آثار اس عبادت پر نہیں ہے جو صحیح کو بھی شامل ہو اور فاسد کو بھی شامل ہو۔ وہذا، اور یہ بات بیٹا ہذا کا اسم اشارہ ہے، اس کا مشارہ لے رہا ہے کیا ہے، اے ترتب الاثر علی الصحیح، بتحقیق اثر کا مترتب ہونا صحیح پر، مما یہ ان چیزوں میں سے ہے جو یبعث الواضع، واضع کو ابھارتا ہے، واضع کو تیار کرتا ہے۔ واضع سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس نے یہ لفظ عبادات کے لیے وضع کیے ہیں، الی ان یضع الالفاظ، کہ وہ ان الفاظ عبادات کو وضع کرے، لما اس معنی کے لیے، یحصل اغراضہ جو واضع کی غرض کو پورا کرے، یعنی جو مومن کو معراج وغیرہ کرائے، وہ یؤمن اہدافہ، اور الفاظ کو ایک ایسی معنی کے لیے وضع کرے جو واضع کے اہداف اور مقاصد کو کیا کرے بیٹا، پورا کرے۔ یعنی رسول اکرم چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کو برائی سے روکے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کو معراج کرائے، تو لازمی ہے وہ پھر صحیح کے لیے یہ الفاظ وضع کریں گے۔ وَلَيْسَ هُوَ، اور نہیں ہے وہ چیز جو یہ مطلب حاصل کرے، الا صحیح ہو، وہ صرف صحیح عبادت ہی ان مقاصد کو پورا کر سکتی ہے۔ لأن الوضع للعام، اس لیے کہ اگر یہ الفاظ وضع ہوتے عام کے لیے، الذی وہ عام، لا یترتب علیہ الاثر، جس پر نہ معراج کا اثر مترتب ہوتا ہے نہ برائی سے روکتا ہے، پھر تو یہ امر لغو، بیٹا یہ امر کو میں مرفوع پڑھ رہا ہوں، یہ ان کی خبر ہے، لأن الوضع امر لغو، پھر تو یہ فضول بات ہو جائے گی نا۔ شارع کہتا ہے کہ نماز وہ ہے جو آپ کو معراج کرائے، اور کہتا ہے جو معراج نہیں کراتی وہ بھی نماز ہے، تو بھائی پھر وہ کیسی نماز ہوگی؟ وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُ بِالْعَامِ، اور استدلال کیا ہے اس مولوی صاحب نے جو قائل ہے کہ یہ الفاظ وضع ہیں بیٹا کس کے لیے؟ عام کے لیے، یعنی صحیح کے لیے بھی اور فاسد کے لیے بھی، بے وجوہ، اس نے بھی ایک دلیل نہیں بہت سارے ادلہ پیش کیے ہیں۔ خوب اوضحھا، ان ادلہ میں سے سب سے زیادہ جو واضح دلیل ہے، صحت و تقسیم الصلاۃ، وہ کہتا ہے نماز تقسیم ہوتی ہے الی صحیحۃ والفاسدۃ، کہ بھائی دو قسمیں، یا نماز صحیح یا باطل، بس یہ تقسیم ہونا۔ علی دو صاحب اتنا نہیں کریں بھائی، نیند کا حملہ ختم، یعنی یہ تقسیم کرنا یہ دلیل ہے کہ فاسد بھی نماز ہے اور صحیح بھی نماز ہے۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ، اس استدلال کا یعنی اعم والے استدلال کا جواب دیا گیا ہے، بِأَنَّ غَایَةَ مَا يُفِيدُهُ هَذَا التَّقْسِيمُ، بھائی زیادہ سے زیادہ، غایت کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو یہ تقسیم ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ یہ ہے، استعمال الصلاۃ فی کل من الصحیح والفاسد، کہ لفظ صلاۃ کو صحیح میں بھی استعمال کیا ہے
اور فاسد میں بھی استعمال کیا ہے، لیکن وضع کا نہیں بتاتی کہ شارع نے فاسد کے لیے وضع کیا ہے۔ والاستعمال عام من الحقیقت، جبکہ استعمال تو بیٹا حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور مجازی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ استعمال کرنا وضع کی دلیل نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتِ، چلیں بھائی الفاظ معاملات کا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فَهُنَا تصویران، بیٹا تصویران تو تصویر اور فوٹو کی معنی میں نہ لیں، بلکہ یہاں پر یہ دو شکے ہیں۔ کتنی شکے ہیں؟ دو شکے ہیں۔ الاول، پہلی شک، ان الفاظ العقود، بالتحقیق یہ جو عقود کے الفاظ ہیں جیسے بیع ہے، نکاح ہے، والایقاعات، یا جو ایقاعات کے الفاظ ہیں، بیٹا توجہ، عقد اور ایقاع میں کیا فرق ہے؟ عقد وہ ہوتا ہے جو دو طرفی ہوتا ہے، مثلا آپ ایک لفظ پڑھیں گے، سامنے والا اس کو قبول کرے گا، انکحتو قبلتو۔ ایقاع وہ ہوتا ہے جو ایک طرف سے ہی الفاظ ادا ہوں اور وہ ہمارا مقصد حاصل ہو جائے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انت طالق، چاہے وہ قبل تو کرے چاہے نہ کرے وہ طلاق ہو جائے گی۔ جب ایک مالک اپنے عبد کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں انت حر، تم آزاد ہو، وہ قبل تو کرے یا نہ کرے آٹومیٹک جو ہے کیا ہے؟ آزاد ہو جائے گا۔ بس عقد کا مطلب ہے گرہ لگانا، گرہ لگانے کے لیے دو چیزیں ہوں گی تو ان میں گرہ لگے گی۔ ایقاع کا مطلب ہے گرہ کھولنا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اس حوالے سے فرماتے ایقاع جیسے طلاق ہے اور عتق آزاد کرنا۔ موضوعۃ للالفاظ اسباب، یا تو اس کو وضع کیا گیا اسباب کے لیے، یعنی وہ چیزیں جو آزادی کا سبب بنتی ہیں، التی، وہ اسباب تسبب الملکیت، جو بیع میں ملکیت کا سبب بنتی ہیں، وہ زوجیت، اور نکاح میں بیوی شوہر ہونے کا سبب بنتے ہیں، والفراق، یا جدائی کا سبب بنتے ہیں طلاق میں، والحریت، اور آزادی کا سبب بنتا ہے عتق میں، والنعنی بسبب، اور کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا ہے سبب سے، کس چیز کا؟ جناب انشاء العقد والایقاع، کہ ہم عقد کو ایجاد کریں، ہم ایقاع کو ایجاد کریں۔ تو عقد کیسے ایجاد ہوگا؟ کل ایجاب والقبول، مثلا آپ کہیں گے انکحتو، ٹھیک ہے، عورت کی طرف سے، ہم دولہا کی طرف سے کہیں گے قبلتو، فی العقود، عقود میں ایجاب قبول دونوں ہوتے ہیں۔ والایجاب فقط، اور صرف ایقاع کہنا ہوتا ہے، کما فی الایقاع، جیسے ایقاع میں۔ پس بیٹا توجہ، اگر معاملہ اسباب کے لیے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبب صحیح ہے، یہ فاسد ہے، پھر وہاں پر بحث آئے گی کہ یہ لفظ معاملہ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے یا فاسد کے لیے بھی وضع ہوا ہے۔ وعلیہ یأتی النزاع، جب یہ اسباب کی معنی میں ہوں گے تو پھر یہ جھگڑا آئے گا، فی ان الفاظہا، بتحقیق کہ یہ معاملات کے جو الفاظ ہیں، حل ہی موضوعۃ لصحیحۃ، کیا ان کو وضع کیا گیا صحیح معاملہ کے لیے، التامۃ الاجزاء، جس کے مکمل اجزاء ہوں، وہ شرائط، اور شرائط بھی ہوں، المؤثرۃ، وہ شرائط جو اثر کرتی ہیں فی المسبب، اس مسبب میں، او للعام من التام والناقص، یا یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ جو ہے کیا عام ہیں، تام کو بھی شامل ہیں جس میں سب شرائط ہو، ناقص کو بھی شامل ہیں، غیر المؤثر فی المسبب، وہ ناقص جو مسبب میں اثر نہیں کرتا۔ تو بیٹا اگر معاملات کی یہ اسباب والی معنی ہوتی، یہ بحث صحیح اور فساد والی آئے گی۔ الثانی، دوسری تصویر، دوسری شک، ان تکون الالفاظ موضوعۃ للمسببات، ان الفاظ کو وضع کیا گیا بیٹا کس کے لیے؟ مسببات کے لیے، یعنی جو ہم مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ما یحصل بالاسباب، مسبب سے مراد وہ چیز ہے جو اسباب سے حاصل ہوتی ہے، کل ملکیت، مثلا بیع میں آپ چاہتے ہیں مالک بن جائیں، وہ زوجیت، نکاح میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیوی اور شوہر والا رشتہ قائم ہو جائے، والفراق، طلاق میں چاہتے ہیں جدائی حاصل ہو جائے، والعتق، اور آپ والحریہ، اور عتق میں آپ چاہتے ہیں کہ آزادی حاصل ہو جائے، وبما، اور اس لحاظ سے کہ ان المسببات من الامور البسیطہ، یہ جو مسببات ہیں بیٹا یہ امور بسیطہ ہیں۔ بسیطہ کا مطلب کیا؟ یہ آدھا چوتھا حصہ نہیں ہوتا، یا یہ آپ کی بیوی ہے یا نہیں ہے،
آپ نہیں کہہ سکتے کہ آدھی بیوی ہے آدھی بیوی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ شخص آدھا آزاد ہوا ہے آدھا آزاد نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے آدھا آزاد تو ہو سکتا ہے، اگر دو مالکوں کا عبد تھا، ایک نے اپنا حصہ آزاد کیا تو ہم کہیں گے جو آزاد ہوا ہے اس میں نہیں کہہ سکتے کہ کچھ آزاد ہوا اور کچھ آزاد نہیں ہوا، اگرچہ ایک کے لحاظ سے یہ آزاد ہو گیا دوسرے کے لحاظ سے آزاد نہیں ہوا۔ التی یہ امور بصیرتا یدور امر بین الوجود والعدم، بھائی ان کی جو حقیقت ہے وہ گردش کرتی ہے، یا یہ موجود ہوتے ہیں یا معدوم ہوتے ہیں، اس میں صحیح اور فاسد کا مطلب ہی نہیں ہے۔ فلا یتأتی علی ھذا الفرض النزاع السابق، بیٹا یتأتی کا فاعل نزاع، پس اس مسبب والی صورت میں یہ گزشتہ جھگڑا نہیں آئے گا، کون سا صحیح اور فاسد والا؟ لأن الملکیت اما موجودۃ و اما معدومۃ، اس لیے کہ یہ ملکیت جو ہے بیٹا یا موجود ہوتی ہے یا معدوم ہوتی ہے۔ خوب، کما ان زوجیت، جیسے کہ بیوی شوہر والا رشتہ اما متحققۃ یا وجود میں آئے گا او غیر متحققۃ یا وجود میں نہیں آئے گا۔ ولا یتصور فیہما ملکیت او زوجیت فاسدہ، اور تصور نہیں کیا جاتا فیہما اس ملکیت اور زوجیت میں کہ بھائی ملکیت ہے لیکن فاسدہ، زوجیت ہے لیکن فاسدہ۔ بس اس حوالے سے الحمدللہ آج آپ نے اس بحث پر باقاعدہ مباحثہ بھی کرنا ہے کہ یہ الفاظ آیا صحیح کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا فاسد کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔